الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کے آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 64 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر قاہر ہے، غالب ہے، غلبہ پائے ہوئے ہے۔ وہ کون؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بات ہو رہی ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے محافظ، حفاظتی دستے، نگہبان تم پر بھیجے ہوئے ہے، یا بھیجتا ہے۔ یرسل علیکم، یا بھیجے رکھتا ہے، بھیجے ہوئے ہے اپنے نگہبان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر بالکل واچنگ کیے ہوئے ہے، اور کوئی انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے اچھل نہیں ہے، اس کے قابو سے، اس کے دسترس سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پہ اس حقیقت کو ہمیں دوبارہ ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے۔ ہم انسان اپنے طور پہ ہم جانتے ہیں سب اس چیز کو کہ ہم اللہ کے قابو سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر موقع پہ، ہر لمحہ میں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کے گرفت کے اندر ہے ہم۔ اس نے ایک مہلت ہے، ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے، وہ جب جی چاہے ہمیں پکڑ سکتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو ریمائنڈ کرا رہا ہے اس چیز کو، ہمیں کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس کا مہلت جو ہے وہ ختم ہونے کا وقت آ جاتا ہے، توفته رسولنا، ہمارے بھیجے ہوئے جو ہیں، ہمارے ارسال کیے ہوئے ہمارے فرشتے، توفته، اس کو فوراً اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، اپنے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہم لا یفرطون، اس میں ذرا برابر کوتاہی نہیں کرتے، یعنی کہ بالکل انسان جو جیسے چاروں طرف اس کے گارڈ پھر رہے ہیں نا ہر وقت، کہ انسان کچھ بھی اپنی آزادی سے کر رہا ہے ضرور، لیکن نظروں سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز کی واچ ہو رہی ہے، کہ ایک چیز کی نوٹ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہی مہلت ختم ہوتی ہے فوراً اس کو قابو کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، کہ لو جی آخرت کا معاملہ سمجھ لو کہ اس کے لیے شروع ہو گیا۔ اب چاہے اس میں کچھ وقت لگے قیامت تک، یا جو بھی ہے، کوئی گیپ ہو، الگ چیز ہے، لیکن انسان کا وہ ٹائم جب مہلت جب وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمائے کہ وہم لا یفرطون، ذرا برابر اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں اللہ کی طرف جو اس کا حقیقی مولا ہے، مولاہم الحق۔ یہاں پہ اس لفظ پہ بھی ہم غور کریں، مولا الحق، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ حقیقی صحیح معنوں میں مولا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ ہم کسی نہ کسی بہانے کسی اور کو بھی ہم مولا کہتے رہتے ہیں، چاہے وہ جس طریقے سے بھی کہیں، جس مفہوم کے ذریعے بھی کہیں، لیکن اللہ نے مولا الحق یہاں پہ کہا، حقیقی مولا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ باقی ہم چاہے معنوں میں، مفہوم کے لحاظ سے جسے کو بنائے رکھیں، لیکن حقیقت میں اللہ ہی مولا ہے، اور وہیں پہ پھر اللہ جو ہے انسان نے لوٹایا جانا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ لہ الحکم، یاد رکھو کہ حکم اسی کا ہی ہے، فیصلہ اسی کا ہی ہے، آخر میں فیصلہ اسی کا ہی ہونا ہے۔ کوئی اس کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی اس کے اندر ٹانگ نہیں اڑا سکتا، کوئی اس کے اندر کیا کہتے ہیں کہ کمی بیشی نہیں کروا سکتا۔ فیصلہ اللہ ہی نے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، اور ظاہر ہے وہ حقیقت کے اوپر ہوگا، انصاف کے اوپر ہوگا، اس میں کسی کوئی طرفداری نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں نبھائی جائے گی، کوئی دوستی نہیں نبھائی جائے گی، وہ بالکل جس سے چاہیے نا کہ حق کے مطابق، عدل کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں جگہ جگہ نشانی اس چیز کی دے رکھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بڑا جلد حساب کر لینے والا ہے، یعنی کہ اس کے حساب میں کوئی دیر نہیں لگنی۔ یہاں دنیاوی معاملات میں تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بڑی بڑی دیر لگ جاتی ہے، جہاں انصاف کے جو کیا کہنا چاہیے کہ ذمہ دار لوگ ہیں، عدالتیں ہماری سمجھ لیں، کوئی قاضی سمجھ لیں، جج سمجھ لیں، یہاں تو جلدی فیصلے نہیں ہونے پاتے نا، کہ سالوں سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں، فیصلے کوئی نہیں ہو رہا، حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہو رہا، کس کا کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کس نے کیا لینا ہے، کیا دینا ہے، کوئی پتہ نہیں، لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کے دربار میں ایسا نہیں ہے، لیکن اسرع الحاسبین، جلد سے جلد حساب لینے والا، ایسے فٹافٹ جو ہے لمحوں میں فیصلہ ہو کے رزلٹ سامنے آ جائے کہ لو جی یہ رزلٹ ہے تمہارا، اب بتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا وہ اسرع الحاسبین، وہ جلد حساب کو لینے والا، وہاں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگلا فرمایا کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ تو ان سے کون ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی اس کی خشکی کے بھی اور سمندروں کے بھی، یعنی جو زمین کے نیچے جو اندھیرے ہیں یا زمین کے اوپر جو اندھیرے ہیں، ان سے تمہیں نجات کون دیتا ہے؟ کوئی بھی انسان اگر اندھیروں میں کیسے پھنس گیا، جہاں سے کچھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ راستہ اس کو نظر نہیں آ رہا، اس وقت کون ہوتا ہے اس کو نجات دینے والا؟
اللہ نے خود ہی بتایا کہ تدعونہ تضرعا و خفیہ، اس وقت تم اسی سے دعا کرتے ہو، اسی کو تم پکارتے ہو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے بھی، خاموشی سے بھی، کہ تم اور تمہارا رب بس ایک دوسرے کو جانتے، کسی کو نہیں پتا ہوتا، تم دل کے اندر بھی کر رہے ہو، اسی کو تم پکار رہے ہو، تو اسی سے دعا کر رہے ہوتے ہو۔ کہتے کیا کہ لئن انجانا، کہ اگر تمہیں نجات دے دے گا اس مشکل وقت سے، ہمیں نکال لے گا من ہی اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بن جائیں گے، ہم تیری بات کو پھر مانیں گے، جو تو کہہ رہا ہے ہم وہی کریں گے۔ شکر کا مفہوم بھی ہم اپنے ذہن میں رکھا کریں لازمی۔ شکر یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو کام کر دیا، کوئی ڈیمانڈ تھی میں نے آپ کی پوری کر دی، اب آپ جو میرے سے ڈیمانڈ کریں گے میں اس ڈیمانڈ کو پورا کر دوں گا، تو یہ وہ شکر ادا کرنا ہوگا۔ خالی ہم جو اپنا سادہ مفہوم سمجھتے ہیں کہ بس منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، تھینک یو کہہ دیا، شکریہ کہہ دیا، شکریہ ادا ہو گیا، یہ اس کا حق ادا نہیں ہوتا اصل میں کیونکہ اس کے دلیل خود قرآن سے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے، اللہ بھی شکر ادا کرنے والا ہے۔ تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا اصل میں ایسے ہے، جب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس کی ڈیمانڈ کو پوری کر دیتے ہیں، تو بدلے میں جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوری اس کو پورا کرتا ہے، اس میں ذرا برابر دیر نہیں ہوتی۔ اس معنی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے خود شاکر ہوتا ہے کہ اللہ بھی شکر ادا کرنے والا ہے، قدر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم جب مشکل وقت میں پھنسے ہوتے ہیں، ہم اسی کو پکارتے ہیں مختلف انداز کے ساتھ، اور دل کے اندر ارادہ یہی ہوتا ہے، وعدہ یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ تو ہم اس سے نجات دے دے، تو ہم اس مشکل گھڑی سے نکال لیں، تو ہم تجھے بڑا شکر ادا کریں گے۔ پھر میں کل اللہ، کہہ دو ان سے کہ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تعالیٰ تمہیں اسے بھی نجات دیتا ہے اور ہر سختی سے، ہر برائی سے، ہر کرب سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، لیکن پھر تم اس شرک کے اندر لگ جاتے ہو، پھر تم اسی چکر میں پڑ جاتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی میں لگ جاتے ہو، کے ساتھ شرک کرنے بیٹھ جاتے ہو، چاہے وہ انسان اپنی مرضی میں اپنی خواہشات کی غلامی میں لگ جائے، چاہے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی غلامی میں لگ جائے۔ انسان کے اندر یہ ایک فالٹ ہے، ہم غور کریں ہمارے آس پاس بھی، ہم خود کی بھی شاید اس فالٹ کے اندر کسی درجے میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہوں کہ جب کچھ انسان پہ کوئی برا وقت آ رہا ہوتا ہے نا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی تنگی آ گئی، کوئی نقصان کا وقت آ گیا، اس وقت ہم بڑا گڑ گڑاتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن جب وہ وقت نکل جاتا ہے پھر انسان آسانی کے، خوشحالی کے وقت میں آ جاتا ہے، تو انسان سے پھر وہی نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ انسان اسی دھندے میں لگ جاتا ہے اس میں پہلے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی موٹی سی مثال جو اس کے ہم پریکٹیکلی اگر دیکھنا چاہیں نا، تو ہم رمضان کے مہینے کو غور کریں کہ ہمارے اندر کیسی چینجنگ آتی ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ ہمارے اندر آتا ہے اور ایک دم جیسے کہ ایمان کی لہر سی ہمارے اندر دوڑتی ہے، ہر شخص مسجد کی طرف بھاگا جا رہا ہے، ہر شخص جو ہے بڑی نیکی کی طرف دوڑ دوڑ کے کر رہا ہے اور جیسے وہ ایک مہینہ گزرتا ہے، ختم ہوتا ہے، ابھی یعنی کہ اگلا دن بھی نہیں چڑھتا، وہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہوتی ہے، ایک اچانک سے بہت بڑی تبدیلی میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی شیطانی حرکتیں اور سب شور شرابے، عجیب عجیب کام دوبارہ سے شروع ہو جاتے ہیں انسان کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ انہیں کی تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہر سال دیکھتے ہیں۔ تو یہی حالات انسان کے عام زندگی کے اندر بھی ہوتے ہیں، جب برا وقت ہوتا ہے تو انسان بڑا اللہ سے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے وہ برا وقت چینج ہوتا ہے، انسان خوشحالی میں آتا ہے، تو اچانک سے انسان پھر دوبارہ اپنے انہی شرارتوں کے اندر لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو واضح کر کر کے ہمیں مختلف انداز سے بتا رہا ہوتا ہے، ہمیں الرٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔